السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی وائس چینل۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ اسی بستی میں حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 لوگ رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو ہزاروں نعمتیں عطا کی، مگر یہ مغرور ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان کو خبردار کیا اور حکم دیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ اس ایک دن کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق کے امن کے لیے رکھ دو، اور اتوار سے جمعہ تک جتنا مرضی شکار کرو۔ اور پھر یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اتوار سے جمعہ تک وہ مچھلیاں پکڑنے جاتے تو زیادہ مچھلیاں ان کے جال میں نہ آتی۔ جب ہفتے والے دن دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں پانی میں نظر آتی۔ تو ان میں چند لوگ تھے جن کو شیطان نے ورگلایا اور کہا کہ پریشان کیوں ہو، آپ لوگ ہفتہ کے دن پانی میں جال پھینکو، اور جو مچھلیاں جال میں آ جائیں گی ان کو اتوار کے دن نکال کے کھا لو۔ اس طرح شکار بھی ہو جائے گا اور ہفتہ کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی۔ وہ لوگ تو خوشی سے جھومنے لگے اور ہفتہ کے دن جال پھینک دیتے اور مچھلیاں جال میں پھنس جاتی اور اتوار کو نکال کے کھا لیتے۔ اور یوں وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ ان میں سے جو نیک لوگ تھے وہ انہیں منع کرتے رہے اور کہتے رہے، اے اللہ کے بندو، یہ جو تم جال ہفتہ کے دن پھینکتے ہو یہ شکار ہفتہ کے دن کا ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ یہ سن کے وہ کہنے لگے کہ ایسی باتیں نہ بناؤ، ہمارا جو دل ہوگا ہم کریں گے۔ تو یوں وہ بستی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندوں نے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اللہ کے نیک بندے ایک طرف اور نافرمان لوگ ایک طرف ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب تھی۔ وہ گمراہ لوگ ہنستے رہے اور کہتے رہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیسے آتا ہے۔ بس ساری رات وہ ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور دیوار کی دوسری طرف جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ عبادت کرتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نیک بندوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کسی ایک انسان کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار پر چڑھ کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ اور جو نیک بندے تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخنے لگے اور رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ اسی عذاب میں 3 دن زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکے نہ کچھ پی سکے، اور 3 دن بعد مر گئے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔